بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے پرہیزگار امیر۔ سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ حمص میں 1 سال ٹھہرے۔ نہ انہوں نے امیر المومنین کو کوئی خط لکھا، نہ مسلمانوں کے بیت المال میں کوئی درہم و دینار بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں شک نے چٹکیاں لی اور وسوسات ان کے سر کے ارد گرد گھومنے لگے، تو آپ نے سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا، جب تیرے پاس میرا یہ خط آئے تو میرے پاس آ جانا، اور جو مسلمانوں کا مال تو نے وصول کیا ہے وہ مجھے بھی ساتھ لیتے آنا۔ سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے موجود خط کو لپیٹا اور تھیلا پکڑا، اس میں اپنے سامان میں زاد رہ پیالہ، برتن اور وضو کا برتن ڈالا اور اپنے ہاتھ سے اپنا نیزہ تھاما اور چل پڑے۔ اپنے قدموں کو پیدل چلنے پر آمادہ کیا کہ حتیٰ کہ مدینہ داخل ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسے آئے کہ رنگ پھیکا پڑ گیا، دبلا پتلا جسم پر اگندہ بال اور ان کے سفر کی مشقت واضح تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ کی ہیئت کو حیران ہو کر دیکھا اور ان سے پوچھا، تیری حالت کو کیا ہوا ہے؟ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، کیا مجھے تندرست بدن اور پاک خون والا نہیں دیکھتے؟ جبکہ میرے ہمراہ دنیا ہے، میں اسے اس کے سین سے کھینچ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرے ہمراہ کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گمان کیا کہ وہ مال لائے ہیں، چنانچہ عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ساتھ ایک تھیلا ہے جس میں میں اپنا زاد رہ رکھتا ہوں، اپنا پیالہ جس میں میں کھاتا ہوں اور اس میں اپنے سر اور اپنے کپڑوں کو دھوتا ہوں، اور میرے ساتھ ایک مشکیزہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، اور یہ میرا نیزہ ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی دشمن میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے لڑتا ہوں۔ اللہ کی قسم، دنیا میرے ساز و سامان ہی کے پیچھے چلنے والی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے لیے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو تیرے ساتھ ایک جانور کی نیکی کرتا تاکہ تو اس پر سوار ہو کر آتا؟ انہوں نے کہا، نہ انہوں نے مجھ سے کہا اور نہ میں نے ان سے اس کا سوال کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت برے مسلمان ہیں جن کے ہاں سے تم آئے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، اللہ کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے تجھے غیبت سے منع کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کہاں ہے جو تم بیت المال کے لیے لائے ہو؟ انہوں نے کہا، میں کوئی چیز نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب آپ نے مجھے بھیجا یہاں تک کہ میں شہر آیا اور میں نے اس کے باشندوں سے نیک لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنا مال فی جمع کرنے والا بنایا، حتیٰ کہ جب انہوں نے وہ مال جمع کر لیا تو میں نے اس کو اس کے مقام پر رکھا، اور اگر آپ کو بھی اس سے کچھ ملتا ہے تو میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب سے فرمایا، سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ کے لیے عمدہ کی تجدید کرو۔ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ناممکن ہے، بلا شبہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے میں نہیں جانتا اور میں آپ کے لیے ہرگز کام نہیں کروں گا۔ اے امیر المومنین، نہ آپ کے بعد کسی ایک کے لیے کبھی کام کروں گا۔ پھر انہوں نے مدینے کے مضافات میں اپنے گھر کی جانب جانے کی اجازت طلب کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا جائے، چنانچہ آپ نے ان کی طرف ایک حارث نامی شخص کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہریں، اور اگر وہ ان پر کوئی ناز و نم کا اثر دیکھیں تو اس سے واپس لوٹ آئیں، اور اگر اس کی سخت حالت پائیں تو اس کو یہ 100 دینار عطا کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حارث کو 100 دینار بھری تھیلی دی۔ حارث عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے ہاں 3 دن مہمان کے طور پر ٹھہرے تو وہ ہر رات جو کا ایک گول ٹکڑا نکالتے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے حارث سے کہا، یقیناً تم نے تو ہمیں بھوکا کر دیا، اگر تم خیال کرو کہ ہم سے چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ جاتے وقت حارث نے دینار نکالے اور ان کی طرف ایک تھیلی کو بڑھا دیا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیا ہے؟ حارث کہنے لگا، یہ امیر المومنین نے تیری جانب بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ ان کی طرف واپس لوٹا دینا اور انہیں میرا سلام کہنا، انہیں کہنا کہ عمیر کو اس کی حالت
اس کی حاجت نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی بولی جو ان کی اور مہمان کی باتوں کو سن رہی تھی، اے عمیر اسے لے لو، اگر تمہیں اس کی ضرورت ہوئی تو اسے خرچ کر لینا اور اگر نہ ہو تو اس کو اس کے مقام پر رکھ دینا، یہاں تو حاجت مند بھی بہت سارے ہیں۔ جب حارث نے اس کی بات سنی تو اس نے دینار سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈال دیا اور واپس چلا گیا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ نے دینار پکڑے اور انہیں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ دیا۔ جب ایک رات کے اندر ان کی حاجت مندوں میں بانٹ دیا اور بالخصوص شہداء کے بیٹوں کو دے دیا۔ جب حارث واپس مدینہ کی طرف پلٹے تو انہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے حارث تو نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہنے لگے، اے امیر المومنین تنگ حالت آپ نے کہا کیا تم نے انہیں دینار دیے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ اے امیر المومنین آپ نے کہا تو انہوں نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہنے لگے میں نہیں جانتا، لیکن میرا غالب گمان ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کے لیے ایک درہم بھی نہیں باقی رکھا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمیر کی جانب لکھا، جب میرا یہ خط تمہارے پاس آئے تو تم اپنے اسے ہاتھ سے نہ رکھنا یہاں تک کہ تم میرے پاس چلے آؤ۔ سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے مدینے کی طرف کوچ کیا اور امیر المومنین کے پاس آ گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مرحبا کہا اور انہیں اپنی مجلس میں اپنے قریب بٹھایا، پھر ان سے فرمایا، اے عمیر رضی اللہ عنہ تو نے ان دیناروں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ اس کے متعلق مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تجھ سے قسم کھاتا ہوں کہ تو مجھے بتلا تو نے ان دیناروں کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنی ذات کے لیے انہیں جمع کر لیا ہے تاکہ میں اس روز ان سے فائدہ اٹھاؤں جس روز نہ مال نفع دے گا نہ اولاد۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں غمناک ہو گئی اور فرمانے لگے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر ان کے لیے کھانے اور 2 کپڑوں کا حکم صادر فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین مجھے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ہاں جو چھوڑے ہیں جنہیں ہم اس وقت تک کھائیں گے جب تک کہ اللہ ہمیں رزق نہ دے دے، اور 2 کپڑے تو میں اپنی بیوی کے لیے لے لوں گا کیوں نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہو چکے ہیں، قریب ہے کہ وہ برہنہ ہو جائے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دار فانی میں کچھ عرصہ رہے اور پھر بعد میں عالم بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ان کی وفات پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت رنجیدہ ہوئے اور غم نے ان کے دلوں کو نچوڑ دیا اور فرمانے لگے، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ جیسے اشخاص ہوں اور میں ان کے ذریعے مسلمانوں کے اعمال خوش اسلوبی سے نپٹاؤں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔